ایران احتجاج کی لپیٹ میں، ایران کی جلا وطن ولی عہد رضا پہلوی موقع کی طاق میں۔ ایران میں خراب معاشی صورتحال کے خلاف شروع ہونے والے مظاہروں کے دوران اب تک 10,000 سے زائد افراد گرفتار اور 500 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکومتی سطح پر اطلاعات کی تصدیق مشکل ہے کیونکہ ملک میں مواصلاتی پابندیاں عائد ہیں۔ ان حالات میں ایران کے آخری بادشاہ کے جلا وطن بیٹے رضا پہلوی بھی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ سن 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد معزول شہنشاہ ایران کے بڑے بیٹے رضا پہلوی نے سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں کہا کہ ایران میں اس وقت جاری احتجاج بے مثال ہے۔ سوشل میڈیا پر جہاں ایران سے آنے والی بہت سی ویڈیوز میں لوگ سپریم لیڈر کے خلاف اور شاہ ایران کی حمایت میں نعرے لگاتے نظر آئے، تو دوسری طرف ایسے مظاہرے بھی دیکھنے میں آئے جو موجودہ حکومت کی حمایت اور سپریم لیڈر علی خامنہ ای کی تقویت کا باعث بنے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ واشنگٹن ڈی سی کے قریب ایک پرسکون مضافاتی علاقے میں مقیم سابق ولی عہد رضا پہلوی کا پس منظر کیا ہے، اور قریبی چائے خانوں میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہوئے وہ کیا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ایران کے آخری بادشاہ محمد رضا پہلوی کی پہلی 2 شادیوں کے نتیجے میں مرد وارث پیدا نہیں ہو سکا تھا، جس کے بعد ان کی تیسری بیوی فرح دیبا سے رضا پہلوی پیدا ہوئے۔ سن 1960 میں پیدا ہونے والے رضا پہلوی کی پرورش شاہی انداز سے ہوئی اور شروع سے ہی انہیں ولی عہد کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ 17 سال کی عمر میں انہیں لڑاکا طیارہ اڑانے کی تربیت کے لیے امریکہ بھیجا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ وطن واپس آتے، انقلاب کے نتیجے میں ان کے والد کی حکمرانی ختم ہو گئی۔ ایرانی انقلاب کے بعد سے ہی رضا پہلوی امریکہ میں مقیم ہے۔ انہوں نے سیاسیات کی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے ایرانی نژاد امریکی شہری یاسمین سے شادی کی۔ رضا پہلوی کی نور، ایمان اور فرح نامی 3 بیٹیاں ہیں۔ رضا پہلوی کو پیدائش کے بعد سے ہی اپنے والد شاہ ایران کے جانشین کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ سن 1979 میں وہ امریکہ میں لڑاکا طیارہ اڑانے کی تربیت حاصل کر رہے تھے، جب انقلاب کے دوران ان کے والد رضا شاہ پہلوی کی بادشاہت کو ختم کر دیا گیا۔ رضا شاہ پہلوی کو امریکہ سمیت مغربی اتحادیوں کی حمایت حاصل تھی اور وہ انقلاب کے دوران کسی دوسرے ملک میں پناہ حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ سن 1980 میں مصر میں کینسر کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی تھی۔ شاہ کی وفات کے بعد ان کے خاندان کے لیے بھی نہ ختم ہونے والی مشکلات کا آغاز ہوا، یہاں تک کہ دوست ممالک نے بھی انہیں پناہ دینے سے گریز کیا اور وہ امریکہ اور برطانیہ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ ولی عہد رضا پہلوی کی چھوٹی بہن لیلا پہلوی نے 33 سال کی عمر میں برطانیہ میں جلا وطنی کے دوران خودکشی کر لی تھی، جبکہ ان کے ایک بھائی علی رضا پہلوی نے بھی سن 2011 میں خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ بہن بھائی کی وفات کے بعد رضا پہلوی کو ہی شاہ ایران کے خاندان کے علامتی سربراہ کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ اب ایران کے موجودہ حالات کے تناظر میں 65 سالہ رضا پہلوی اپنے ملک کے سیاسی مستقبل میں کردار ادا کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی کے قریب ایک پرسکون مضافاتی علاقے میں وہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، مگر رضا پہلوی کو حالیہ برسوں میں سن 2017 میں اس وقت توجہ ملی جب حکومت مخالف مظاہروں کے دوران ان کے دادا کے حوالے سے یہ نعرے لگے کہ رضا شاہ آپ کی روح مبارک ہو۔ سن 2022 میں پولیس کی حراست میں مہسا امینی کی ہلاکت نے ملک گیر مظاہروں کو بھڑکا دیا، جس کے بعد انہوں نے دوبارہ میڈیا کی توجہ حاصل کی۔ ایران کی بکھری ہوئی اپوزیشن کو متحد کرنے کی ان کی اس کوشش نے محتاط عالمی توجہ حاصل کی، لیکن وہ اسے زیادہ منظم کرنے میں ناکام رہے۔ بہت سے ایرانی جمہوریت کی آڑ میں ایک غیر منتخب حکمران سے بھی خوفزدہ ہیں۔ پہلوی کے والد قاہرہ میں دفن ہیں، لیکن ان کے حامی اس بات کے منتظر ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب انہیں ایران منتقل کیا جائے گا۔ کیا جلا وطن ولی عہد کبھی وہ دن دیکھیں گے؟
رضا پہلوی بھی ایرانی قوم کی طرح اپنے ماضی سے لڑ رہے ہیں، مگر موجودہ حکومت کے خاتمے کا خواب دیکھنے والے بھی یہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اپنی آزادی کے لیے لڑنے والے ایرانی عوام مستقبل کے لیے کسی بادشاہت کے خواہش مند ہو سکتے ہیں۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے جرأت نیوز۔